إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، الحمدللہ بڑی شدید اور طویل انتظار کے بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. آج 29 شعبان ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آج شام کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا اور کل انشاءاللہ یکم رمضان المبارک ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، کیونکہ زندگی کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ موت و حیات کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے. اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان المبارک ہماری قسمت میں ہوگا. اللہم بلغنا رمضان ووفقنا فیہ للصیام والقیام وتلاوت القرآن وصالح الاعمال. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رمضان المبارک کو ہم تک پہنچائے اور ہمیں صحت و عافیت سے نوازے کہ ہم اس کی برکات سے، اس کے فیوز سے بھرپور استفادہ کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے.
اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کو جو فضائل عطا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوب ترین عبادت ہم پر فرض کی۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر رکھا۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی جس اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تو آپ صحابہ کرام کو اس طرح خوشخبری سنایا کرتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان، آپ کے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے۔ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان مبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارک دینا کہ رمضان مبارک یا مبارک علیکم الشہر، تو یہ اس حدیث کی روشنی میں جائز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے آپ پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ الشیاطین، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو آدمی اس رات کی خیر و برکات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا محروم قسمت کوئی نہیں، بدقسمت کوئی نہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، ابھی چاند طلوع ہوتا ہے، اسی وقت سے لے کر صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو اور بڑے بڑے سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، پورا رمضان ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، پورا رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد، ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، یہ نیکی کمانے کا موسم ہے۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہگار سیاہ کار اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ فرمایا وللہ عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، اس ماہ مبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے والوں میں بنائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں کرے جن کی قسمت میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اور وہ اس میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ ان کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے، اور ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں لکھ دے اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جس کے اندر نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل میسر کر دیے، نیکی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دیں، تو اس ماہ مبارک کی برکات سے جو فائدہ نہ اٹھا سکا، جو اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا، اور ممبر جب لایا گیا تو آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم فرما ہوئے، تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے آپ سے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا عرض علی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص بہت بڑا بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آیا اور پھر وہ اپنی بخشش کا سامان پیدا نہ کر سکا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، محروم ہو، جس کے پاس آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہیں بھیجتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا بعد من ادرک والدیہ عند الکبر، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پا لیا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تینوں دعائیں کتنی اہم ہیں۔ جبریل امین بد دعا کرنے والے ہیں اور رحمت للعالمین سید الانبیاء و سید الاولین والآخرین اس پر آمین کہنے والے ہیں۔ تو کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ رمضان مبارک آئے اور مسلمان ہو اور پھر وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھ کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ مولانا حالی نے کہا اسی لیے کہ پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اس لیے جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا منکر ہے، انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ روزے فرض ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو شخص مانتا تو ہے لیکن بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ یہ اتنے قیمتی ایام ہیں ماہ رمضان مبارک کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں گنتی کے، حالانکہ ہر مہینے کے دن 29 یا 30 ہوتے ہیں، لیکن ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ یہ قیمتی موسم اتنی تیزی سے گزر جائے گا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں ایام معدودات، کہتے ہیں رمضان قصیر لا يتحمل تقصیر، رمضان بہت گنتی کے دن ہیں، اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ آج نہیں تو کل کر لوں گا، کل نہیں تو پرسوں کر لوں گا۔ یہ موسم بڑی تیزی سے گزر جائے گا اور اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کا جو بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے، ان کا بھیانک انجام ہمارے سامنے ذکر کیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 لوگ آئے، یعنی فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، حتیٰ اتیا بی جبلا وعرا، حتیٰ کہ مجھے ایک ایسے پہاڑ کے پاس لے کر آئے جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے کہا اس عد، آپ اس کے اوپر چڑھیں، تو میں نے کہا انی لا اطیقہ، میں نہیں چڑھ سکتا، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا انا سنسہلہ لک، ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں، آپ کو سہولت دیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کے تعاون سے اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا۔ جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچا تو میں نے وہاں آوازیں سنی لوگوں کے رونے کی، چلانے کی، آہو بکا کرنے کی۔ تو میں نے پوچھا ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ھذا اواء اہل النار،
یہ جہنمیوں کا رونا چلانا اور چیخو پکار کی آوازیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ پھر مجھے تھوڑا سا آگے لے کر گئے تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کی باتیں چیر دی گئی تھی، وَتَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون بد نصیب ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جب لوگ روزہ رکھتے تھے یہ کھایا پیا کرتے تھے، یہ روزہ خور تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں نوجوانوں، یہ بڑا قیمتی موسم ہے، اور پھر خاص کر آج کل دن بھی چھوٹے ہیں، سردی کا موسم ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ رمضان کے روزے مفت کا مال غنیمت ہے، سردیوں کے روزے یعنی موسم سرما کے روزے مفت کا مال غنیمت ہے، دن گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے جس آدمی کے اندر روزے کی شرائط پائی جاتی ہیں روزے کے وجوب کی، اس کو لازمی روزے رکھنے چاہیے، کسی قسم کی کوتاہی اور تقصیر نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے یہ 6 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط اسلام، مسلمان ہونا، کیونکہ مسلمان کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے آخرت کے لیے۔ کافر اگر روزہ رکھے بھی دنیا میں، ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرے روزہ رکھنے کے لیے اس کی صحت کی بنیاد پر، اس کو دنیاوی طور پر تو فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر دوسری شرط عقل، کہ انسان اس کی عقل ہوش و حواس قائم ہو، دیوانہ یا معوف العقل نہ ہو۔ تیسری شرط بلوغ، کہ انسان جب سے بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغ کی شرط اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں بلکہ علامات کے ساتھ ہے۔ مردوں میں اس کی علامت وہ زیر ناف بال اگانا، اور خواتین میں اس کی علامت کے ایام کا شروع ہو جانا، وہ بالغ ہو۔ چوتھی شرط کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو، القدرہ، یعنی بہت کمزور، بیمار، بوڑھا نہ ہو کہ جس سے روزہ برداشت نہ کیا جا سکے۔ پانچویں شرط کہ وہ مقیم ہو، مسافر کو گنجائش ہے، اگر اس کو سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کو قضا دینی ہوگی، لیکن اگر سفر کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے، مشقت محسوس نہیں کرتا، تو روزہ رکھنا جائز ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ کوئی روزہ رکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح کہ خواتین کو ایام کے دوران روزے رکھنے منع ہیں، وہ ایام ماہانہ روٹین کے والے ہوں یا کہ بچے کی ولادت کے بعد والے ہوں، لیکن بعد میں جتنے روزے چھوٹ جائیں گے اس کی ان کو قضا دینی ہوگی۔ تو جس کے اندر یہ شرائط ہیں اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ اسلام کے 5 میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزے کے تمام احکام ہمارے سامنے واضح کر دیے۔ اس لیے روزے کے 2 بنیادی طور پر 2 ارکان ہیں۔ ایک نیت، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان کے روزے ان کی نیت کرنا طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کوئی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے۔ رات کو آپ نے تراویح پڑھی، میں صبح روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ صبح آپ سحری کا کھانا کھا رہے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ ایک نیت، اور دوسرا الامساک عن المفطرات، دوسرا رکن روزے کا، کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ روزے کے ارکان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہمیں موقع دیا ہے اور جو عبادات کرنی چاہیے، ان میں سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی کم از کم ایک قرآن پاک تو ضرور ختم کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور شروع میں شیڈول بنا لیں
کہ ہم نے اتنی منزل کرنی ہے، ہر نماز کے بعد اتنی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دعا، روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے سارا دن، یا افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل، رات کا قیام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے اس کی فرضیت پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات خصوصی طور پر ذہن میں رکھیے، قیام رمضان اس کی ایک اہمیت ہے، صرف رکعات کی تعداد پوری کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کی ایک معنویت ہے کہ اس کی حیثیت ہے۔ اس لیے ایسی مسجدیں تلاش کرنا جہاں امام کل اللہ پر ہر رکعت پڑھتا ہو، ایک رکعت پہ سجدہ کرنے چلا جاتا ہو کہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، ایسے نہ کریں۔ کوشش کریں جہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہاں پہ جا کر نماز تراویح ادا کریں۔ تراویح ادا کرنا سنت ہے، کسی وجہ سے اگر تراویح رہ گئی تو روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، روزہ درست ہوگا۔ تو رات کا قیام، اس کا اہتمام کرنا رمضان کے اندر، اللہ توفیق دے تو رمضان مبارک میں عمرہ کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور رمضان کے اندر صدقہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے آپ، اور رمضان کے اندر جب جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے تو آپ پھر تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا افضل الصدقہ الصدقۃ فی رمضان، رمضان کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا، آخری عشرے کی راتیں کم از کم جاگ کر گزارنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ جو یہ 10 راتیں جاگ کر گزارتا ہے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ پھر افطار الصائم، روزے دار کو روزہ افطار کروانا اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ اور اعتکاف کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کرے، یہ اعمال ہیں رمضان مبارک میں کرنے والے، ان کا خصوصی طور پر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے لیے جس طرح پہلا رکن میں نے ذکر کیا نیت، اور پھر سحری کا کھانا، یہ باعث برکت ہے۔ آپ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھاؤ کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اور نہیں بھی بھوک، کچھ بھی پیاس نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، تو کم از کم 1-2 کھجوریں ہی کھا لے، پانی پی لے، اس برکت سے استفادہ کرنے کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے۔ پھر افطاری کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و بلائی پر رہے گی جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ اور افطاری کے لیے سنت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کے ساتھ، بسر ڈوکے جن کو بولتے ہیں ہم، تازہ کھجوریں، ان کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں۔ اگر وہ نہ ملتی تو پھر عام کھجوریں، اگر وہ بھی نہ ملتی پھر پانی کے ساتھ۔ تو انسان روزہ افطار کرے بسم اللہ پڑھ کے، افطاری کا پانی کھجوریں وغیرہ کھائے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا صحیح ہے۔ ایک دعا ہم اور پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کی سند سے اس کی سند زیادہ مضبوط ہے، تو یہ دعا یاد کریں۔ اگر کسی کے پاس روزہ افطار کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں دعا یاد ہونی چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار
وسلط علیکم الملائکہ، آپ کے پاس روزے دار روزے افطار کرتے رہیں، آپ کے پاس افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، وسلط علیکم الملائکہ، اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ پھر رمضان مبارک کے اندر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اگر ناراضگی ہے اس کو ختم کرے، کسی کو تعاون کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے تو ان کو راشن مہیا کرے۔ تو یہ سارے نیک کام رمضان مبارک کے اندر کرنے کے ہیں۔ اس لیے ابھی سے، آج سے ہم اپنا شیڈول مرتب کر لیں کہ ہم نے رمضان مبارک میں اس طرح عبادت کرنی ہے، ہم نے کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دینا، تو انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا، اللہ توفیق بھی دے گا۔ اور انسان ارادہ کرے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی عادات ہیں، گالی دینا، جھوٹ بولنا، ایسی چیزیں، تو ان کو چھوڑنے کے لیے رمضان مبارک بہترین تربیتی کورس ہے، بہترین موسم ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت کو چھوڑنے کے لیے بہترین موقع ہے رمضان مبارک۔ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور عزم کرے کہ میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بناؤں گا۔ رمضان کے جب روزہ رکھے انسان، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، برے کاموں سے باز نہیں آتا، غیبت اور چغلی سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا بہت سارے روزے دار جو روزہ رکھ کر روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ان کو صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ملتا۔ روزے دار کسی کے ساتھ الجھے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی روزے دار کے ساتھ الجھے تو اس کو کہنا چاہیے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت، جب آپ روزہ رکھیں، فلیصم سمعک، تو آپ کا صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کا روزہ ہو، بلکہ آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، بصرک، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ولسانک، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا یہ آپ کا وطیرہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ روزہ رکھنے والا وہ اس بات کا اس کو شعور اور احساس ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کی اہمیت کے اور روزے کی حقیقت کے خلاف ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کا احساس اور شعور لے کر رمضان المبارک میں داخل ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ انتہائی گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، زندگی میں دوبارہ ملے یا نہ ملے اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے رمضانوں میں جو گزرے، پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے کتنے پیارے دوست، رشتہ دار، عزیز ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے اور آج وہ نظر نہیں آ رہے، اور ہمیں بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد والا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ موقع اللہ نے ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے دیا ہے، اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیوں اور عزیزوں، بالغ لوگوں پر روزے فرض ہیں، لیکن یہ بچے اگر یہ روزہ رکھیں شوق کے ساتھ تو ان کے دل میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ صحابیات اپنے چھوٹے بچوں کو وہ ایسے موقع پر کھلونے دے دیتی تھیں اور ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، شام کے وقت، افطاری کے وقت ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتی تھی تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ روزہ ایک عبادت ہے۔ تو اگر یہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا ان کو نفلی روزہ ہوگا اور ثواب ملے گا ان کو، اور ان کے والدین کو بھی ثواب ملے گا روزہ رکھوانے کا۔ اس لیے روزہ رکھنے والا شخص، چند ایسے امور ہیں جن سے واقفیت لازمی ہے۔
جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے کھانا پینا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اور کوئی بھی چیز جو روزہ توڑنے والی ہے، اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنا، ان کی تسکین کے لیے کوئی ایسا ارادتاً کوئی ایسا عمل کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے آ جائے انسان کو، خود بخود قے آ جائے، یعنی متلی ہوئی طبیعت میں اور روک نہیں سکا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے۔ لیکن جان بوجھ کے اپنے حلق میں انگلی مار کے قے کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت بخشے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر حضرات ان کو چھوٹی سی گولی دیتے ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اس کا بھی معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ دل تک اس کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض اگر دوائی سحری اور افطاری کے وقت لے لیں تو ٹھیک ہے، درمیان میں اگر ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، پہلی بات تو اس سے احتراز کیا جائے، لیکن وہ اگر انسولین لگوانی بھی پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض اوقات چیک اپ کروانے کے لیے تھوڑا سا بلڈ دینا پڑتا ہے، تو اس بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دن کے کسی حصے میں مسواک کرنے یا ٹوتھ برش استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اثرات حلق کے اندر نہ جائیں۔ اور آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دوائی قطرات ہیں تو ان کو ناک میں ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا منفذ معدے کی طرف ہے۔ تو اسی طرح نہانے کے ساتھ، سر میں تیل لگانے کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ موقع ہر کسی کے لیے بڑا غنیمت ہے۔ دیکھیے خواتین اس مہینے کے اندر کتنا اجر و ثواب سمیٹتی ہیں، آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ ہمارے لیے سحری تیار کرتی، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور قیام میں وہ ہمارے ساتھ جاتی، تراویح پڑھنے ہمارے ساتھ جاتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے سحری تیار کرتی، جب تیار ہو جاتی ہمیں اٹھا دیتی ہے، اور پھر ہم آ کر ڈیوٹی سے سو جاتے ہیں، وہ اس بچوں کو اسکول تیار کر کے بھی بھیجتی ہیں، سارے گھر کے کام بھی کرتی ہیں، پھر ہم آ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے افطاری تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا اجر و ثواب ہے ان کے لیے بھی۔ تو ہر فرد اس کے اندر جو بھی انوالو ہوگا اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے نیکی کرنے کی، اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ ایک بات خصوصی طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر بعض ٹی وی چینل انہوں نے پروگرام مرتب کیے ہوتے ہیں، عین سحری کے وقت اور عین افطاری کے وقت، اسلامی پروگرام ہی کیوں نہ ہو بھلے، تو اس میں بھی انسان اگر مگن ہو جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ دعا کرنے کا یہ موقع ہے، سحری کا بھی افطاری کا بھی، دعا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بھیجنا چاہیے، اور روزے داروں کو روزہ افطار کروانا اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور زندگی میں بار بار ایسی بہاریں نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ کچھ بھائیوں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ ہمارے ایک بھائی تنویر صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے جبڑے کا مسئلہ آپریشن ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی صداقت علی صاحب کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں۔ ہمارے خیتان میں بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ٹینکر والے افتخار صاحب، وہ بیچارے بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ یہ چھوٹا بچہ عیسیٰ عمیر، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک محترم بزرگ شیخ الحدیث مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو خیر و عافیت سے ہم تک پہنچائے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کریں.